سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا نبیوں کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا درود شریف پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ محبت سے درود شریف پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احسان مانتا کہ زمانہ حسین کا، احسان مانتا کہ زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہے 400، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہے 400، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا۔ اور جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، رب نے بنایا ایسا گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا۔ اور فرماتے گئے کہ چیخا گے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا گے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ اور شرق و غرب میں چرچا گے ان کے پیار کا، شرق و غرب میں چرچا گے ان کے پیار کا۔ ایک میگی تو نہیں ہو دیوانہ حسین کا، ایک میگی تو نہیں ہو دیوانہ حسین کا۔ اور شاعر کہتا ہے سنی ہوں اس لیے میں شبیر پہ ہوں فدا، سنی ہوں اس لیے میں ہوں شبیر پہ فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا۔ اور حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، بولو آمین، اور زور سے بولو آمین۔ حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہی کیونکہ جنت نانا حسین کا، دیتا ہی کیونکہ جنت نانا حسین کا۔ اور آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ محبت سے درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی گفتگو میں آپ نے سماعت کیا تھا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اور اس سے ملنے والا اختصار کے ساتھ کچھ سبق۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اور شہزادے، سب سے چھوٹے شہزادے، جن کا نام تھا علی اصغر۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولو، علی
علی اصغر شیر خوار بچے کے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت چھوٹے شیر خوار دودھ پینے کی عمر ہے، اور کربلا والوں پر شہدائے کرام پر تو 3 دن سے پانی ہی بند کر دیا گیا تھا 7 محرم الحرام سے، اور مزید ان کے ظلم و ستم کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ ہاشمی نوجوان کربلا میں تشریف لائے، انہیں شہید کیا۔ حضرت قاسم، عباس، علم بردار اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت علی اکبر کو بھی شہید کیا۔ اب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے بیٹے علی اصغر کو ہاتھ میں اٹھا کر امام حسین کی بارگاہ میں آتی گئی اور عرض کرتی گئی، اے نواسہ رسول، یہ ہمارا چھوٹا شہزادہ علی اصغر ہے، اس نے کئی دن سے پانی کے ایک قطرہ بھی نہیں دیکھا، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک بلک کے رو رہا ہے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان سوکھ کر باہر آ گئی ہے، گلا بھی سوکھ گیا ہے، ماں کے آنچل میں دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اور یہ بچہ جو ہے وہ پریشان ہے پیاس کی وجہ سے۔ اے نواسہ رسول، آپ اس بچے کو لے کر یزیدیوں کے سامنے جائیے اور ان یزیدیوں سے کہیں، اے یزیدیوں، تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، تم میرے خون کے پیاسے ہو، تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو بھی نہ چھوڑا، حضرت قاسم کو بھی شہید کیا، عباس علم بردار کو بھی شہید کیا، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا گے؟ تمہاری کون سی جائیداد لوٹ لی گئے؟ تمہاری کون سی زمینیں ہڑپ کر لی گئے؟ تمہارے ساتھ کون سی اس نے جنگ کی گئے؟ اب بھی تو اس نے دنیا بھی نہیں دیکھی گئے۔ اے یزیدیو، اگر تھوڑا سا رحم آ جائے، اس بچے کو پانی دے دو، اس بچے کو چند گھونٹ پانی دے دو، چند قطرات پانی دے دو۔ یہ نہیں کہ امام حسین معاذ اللہ، 7 بار معاذ اللہ کہ کہیں سے پانی نہیں مل رہا تھا تو یزیدیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے تھے، یہ نہیں، بلکہ اتمام حجت کے لیے امام حسین یہ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن کوئی یزیدی یہ بہانہ نہ نکالے کہ ہمیں تو علی اصغر کے بارے میں نہیں کہا گیا تھا کہ علی اصغر کو بھی شدت کی پیاس لگی گئی، ورنہ ہم علی اصغر کو تو پانی دے ہی دیتے۔ کل قیامت کے دن کوئی یہ بہانہ بازی نہ کر سکے، اس لیے اتمام حجت کے لیے امام حسین نے ان کے درمیان فرمایا کہ اے یزیدیو، یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، اسے چند قطرات پانی دے دو، یہ پانی پی لے گا، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو لیے کربلا کے میدان میں کھڑے گئے، یزیدی بجائے پانی دینے کے، چند قطرات دینے کے، ان میں سے ایک یزیدی تھا جس کا نام تھا حرملہ۔ یہ ایسا بدبخت اور ایسا اصلی بدبخت تھا کہ پانی دینے کے بجائے اس نے تیر نکالا اور ایسا تیر چلایا کہ حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، اور اللہ کو اپر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے حلق مبارک سے خون بہنے لگا، خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ آپ ذرا سوچے اس وقت امام حسین کو کتنا صدمہ لگا ہوگا، جنہوں نے اتنا پیار کیا اپنے بیٹے سے، اور جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا گئے علی اصغر اتنے ساتھیوں کی شہادتیں دیکھ چکے گئے، اہل بیت اطہار کے نوجوان جتنے تھے ان کی شہادت دیکھ چکے گئے، اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر کی شہادت بھی دیکھ چکے گئے۔ اب علی اصغر کو گود میں اٹھا کے لے کے آئے کہ چند قطرات پانی ملے گا، لیکن اللہ اکبر، ایک یزیدی نے تیر چلایا، حرملہ نام کا یزید بدبخت، تو اس کا تیر اتنا زبردست لگا کہ آپ کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، اور علی اصغر کے حلق سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنی قربانی کو پیش کر دیا۔ امام حسین نے اپنے سر پاک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکراتے ہوئے رب کے بارگاہ میں عرض کیا، مولا، اگر تجھے علی اصغر کی یہ قربانی پسند ہے تو مولا میں بھی تیری رضا پر راضی ہو جاؤں گا، میں بھی تیری رضا پر راضی ہوں مولا، اگر تجھے علی اصغر کی قربانی بھی محبوب ہے، پیارے گئے۔ سوچے اب علی اصغر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گود میں اٹھا کے لے کے آیا، اپنے ہاتھ میں لے کے آئے۔ اب ان کی والدہ جو ہے وہ انتظار میں تھی کہ چند قطرات پانی دے دیا ہوگا، اتنے تو وہ نالائق نہیں ہوں گے، اتنے تو کم بخت نہیں ہوں گے کہ اتنے چھوٹے بچے پر بھی یہ ظلم کرے، اسے بھی شہید کرے۔ وہ تو اسی انتظار میں اہل بیت کی عورتیں تھی کہ ابھی علی اصغر آئیں گے، ابھی علی اصغر آئیں گے، اور چند قطرات پانی مل گیا ہوگا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر جب لے کے آتے کہ جب قریب پہنچتے تو کیا دیکھا؟ پانی نگی ان کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے، خون نکلنا آتا۔ سوچے والدہ پر کیا بیتی ہوگی، اہل بیت کی دیگر خواتین پر کیا بیتی ہوگی جب علی اصغر کے حلق سے بھی نکلتا ہوا خون دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے کربلا کے میدان میں عاشوراء کے دن، جہاں بچہ بچہ شہید ہو رہا ہے، جہاں اہل بیت اطہار کے نوجوان شہید ہو رہے گے، جہاں امام حسین کے ساتھی شہید ہو رہے گے، اور مثال قائم کر رہے گے کہ نبی کے دین کو بچانے کی خاطر جان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ارے جان وہی کام آتی ہے جو اللہ رسول کے نام پر قربان کر دی جاتی ہے، وہی جان کام آتی ہے۔ ایسی جان کا کیا کرنا ہے جو دین کو نہ بچا سکے، دین کی حفاظت نہ کر سکے، یا اللہ اکبر جو اللہ رسول کے لیے کوئی کام نہ کر سکے، ایسی جان کیا کام کی گئے؟ علی اصغر کی جان۔ اسی لئے کسی شاعر نے کہا تھا، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو۔ مظلوم جن پر ظلم کیا، بے خطا جنہوں نے دنیا ہی نہیں دیکھی، ابھی بے خطا ہے، گناہ کو کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسے چھوٹے شرخار بچے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں آپ سارے شہید ہو گئے، ساتھیوں کی شہادت، ہاشمی نوجوانوں کی شہادت، حضرت قاسم کی شہادت، عباس علم بردار کی شہادت، حضرت علی اکبر کی شہادت، یہ سارے واقعات سنائے کہ نہیں سنائے؟ جی بولو زور سے، آنا سنائے۔ اس کے بعد آج علی اصغر کی شہادت کا واقعہ جو عرض کرنا تھا وہ بھی میں نے عرض کیا۔ اب یہ سارے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اپنی قربانی کو پیش کر چکے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کربلا کے میدان میں جب سارے قربان ہو گئے نا، تو اب ذرا غور کیجئے، اب کون کربلا کے میدان میں آتا ہے؟ اب جو ہے جگر پارہ رسول، شہزادہ بطول، علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی جوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پیکرے صبر و رضا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر، حضرت علی کا لخت جگر، امام حسن کے چھوٹے بھائی، حضرت زینب کے بھائی، حضرت سکینہ کے والد محترم، علی اکبر علی اصغر کے والد محترم، جسے دنیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے۔ امام حسین اب کربلا کے میدان میں تشریف لا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اللہ اکبر، سارے جب شہید ہوئے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کربلا کے میدان میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب خیمے کے اندر ایک اور نوجوان، ایک اور حضرت علی رضی، ایک اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، جن کا نام تھا امام زین امام زین العابدین۔ بیمار ہے، بیمار کربلا بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ جب دیکھا کہ سارے شہید ہوئے، اب میرے والد محترم جانے کی بات کر رہے ہیں، امام زین العابدین بیمار ہے، پھر بھی آئے اور کہا، اے ابا جان آپ نہ جائیے، آپ تو ہماری جان ہے، آپ تو ساری عورتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، عورتوں کی خبر گیری رکھنے والے ہیں، آپ نہ چاہیے۔ اے نا ابا جان، مجھے اجازت دیجئے کہ میں
میدان میں جاتا ہوں، میں یزیدیوں کے ساتھ لڑوں گا۔ حالانکہ بیمار گئے لیکن پھر بھی جذبہ دیکھے، بیماری کی حالت میں بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں گئے۔ اگر پرواہ ہے تو نبی کے دین کی پرواہ گئے، اگر پرواہ ہے تو شریعت کی پرواہ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کہتے گئے اے ابا حضور مجھے جانے دیجئے۔ امام حسین فرماتے گئے بیٹے امام زین العابدین کس بات کی تمہیں جانے کی اجازت دے دو؟ کربلا میں تیروں سے چھلنی ہونے کی، میدان میں جا کے تلواروں سے زخمی ہونے کی، نیزوں سے زخمی ہونے کی تمہیں اجازت دے دو، کس بات کی اجازت دو؟ اے میرے بیٹے اب کربلا کے میدان میں جاؤں گا، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تم اہل بیت کی جتنی عورتیں جتنی خواتین گئے ان کی نگہداشت، ان کی خبر گیری کرو گے، ان کا دھیان رکھو گے، ان کی حفاظت کرو گے، ورنہ ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کا محرم کون رہ جائے گا؟ اب تمہیں تو ان کی حفاظت کرنے والے کو، اگر بیٹے زین العابدین اگر تمہیں بھی شہید کر دیا گیا تو میری نسل کس سے چلے گی؟ بیٹا تمہیں زندہ رہنا ہے اس لیے کہ تم ہی سے میری نسل چلنے والی ہے، تمہیں سے میری نسل چلے گی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد حسین نسل کس سے چلی ہے؟ زور سے امام زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یزیدی کتنے ہزاروں کی تعداد میں یزیدی گئے، لیکن آج کو یزیدی گئے کربلا کے میدان میں فقط امام زین العابدین گئے، لیکن آج دنیا میں لاکھوں حسینی ہے یا نہیں گئے؟ تو جیت کس کی ہوئی؟ یزید کی کہ امام حسین کی؟ امام حسین ایسے جیتے اور ایسے کامیاب ہوئے کہ قیامت تک نام باقی رہ جائے گا حسین کا، قیامت تک نام باقی رہ جائے گا حسین کا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین کو اجازت نہیں دی اور آپ نے فرمایا بیٹے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم جاؤ، تمہیں عورتوں کی حفاظت کرنی ہے، انہیں تمہیں سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچانا گیا، آپ نے اجازت نہیں دی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود آپ اب اپنے خیمے میں تشریف لاتے گئے۔ غور سے سنیے گا، امام حسین خیمے میں تشریف لاتے گئے اور آپ صندوق کھولتے گئے۔ صندوق کھولنے کے بعد قبائے مصری زیب تن فرماتے گئے، تبرکات میں سے اپنے نانا جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ شریف اپنے سر پر باندھتے گئے۔ سید الشہداء حضرت امیر غمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھتے گئے، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار آپ اپنے گلے میں غمائل کرتے گئے، جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیتے گئے۔ اس طرح سے تاجدار کربلا امام حسین پورے سج دھج کے آپ جو ہے گھوڑے پر سوار ہو جاتے گئے، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں کربلا کے میدان میں جانے کے لیے۔ آپ ذرا غور کیجئے اب جو خیمے میں موجود جو لوگ ہیں ان پر کیا بیتے گی، جنہوں نے یہ ساری شہادتیں دیکھی ہو، جن کے سامنے یہ ساری لاشیں پڑی ہو، جن کے سامنے حضرت عباس علم بردار کے بازو بھی پڑے ہو، آپ ذرا سوچیں کہ پھر امام حسین کو جاتا ہوا کربلا کے میدان میں دیکھیں گے تو ان پر کیا بیتے گی؟ کیا ذرا سوچیں تو صحیح ان پر اس وقت کیا صدمہ ہوا ہوگا جب امام حسین کو کربلا کے میدان میں جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ امام حسین تیار ہو گئے، ایک حسرت بڑی محبت بڑی نگاہ سے خیمے کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر آخری الوداع کہتے گئے، آخری الوداع کہتے گئے، اور خیمے میں موجود عورتیں جو پردے میں موجود ہیں آپ پیار بھری اور محبت بھری نگاہ سے آپ کی آنکھوں سے موتی ٹپک رہے گے، آنکھوں سے آنسو جاری گے، اور اللہ کو پر آپ خیمے میں موجود جو عورتیں گے وہ بھی الوداع کہہ رہی گے۔ امام حسین اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر میدان میں تشریف لاتے گئے اور یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے گئے۔ جب یزیدی امام حسین کو دیکھتے گئے، سوچے یہی یزیدی جب علی اکبر کو دیکھا تھا تو ان کے دانت کھٹے ہو گئے تھے، حضرت قاسم کو دیکھا تھا تو کوئی مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، عباس علم بردار کو دیکھا تھا تو گیدڑوں کی طرف بھاگ رہے تھے، اور جب دیکھا کہ اب تو سید الشہداء آئے گے، اب تو حیدر کرار کا خون آئے گے، اب تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر آئے گے، ذرا سوچے ان کے دانت کیسے کھٹے ہو گئے ہوں گے، وہ کیسے کانپ گئے ہوں گے، پیروں تلے زمین کھسک گئی ہوگی جب امام حسین کو کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے اپنے سامنے دیکھا ہوگا۔ کسی یزیدی میں مجال نہ رہی کہ امام حسین کے سامنے آ کے مقابلہ کر سکے، امام حسین کے سامنے آ کے مقابلہ کرے اور لڑنے کی طاقت تو ہی رکھتا ہو۔ سارے یزیدی کانپ گئے، سارے یزیدی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ میدان میں آنے کے بعد تقریر فرماتے ہیں،
اور یہ تقریر ڈر اس لیے نہیں کہ یزیدی تقریر سن کر جو ہے وہ مجھے چھوڑ دے، اس لیے نہیں، آپ تو آئے شہید ہونے کے لیے تھے، آپ تو مدینہ منورہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے آپ کربلا آئے اس لیے تھے کہ نانا کے وعدے کو وفا کر دیا جائے، آپ تو آئے اس لیے تھے، تو ڈرنا کس بات کا؟ اور جو حیدر کرار کا خون ہوگا وہ کسی چیز سے ڈر سکتا ہے؟ نبی کے گھر والے، نبی کے خاندان، نبی کا خاندان موت سے ڈر سکتا ہے؟ اور جنہیں پتا ہو کہ ہمیں شہید ہونے کے بعد نانا کے ہاتھ سے جام کوثر ملے گا وہ موت سے ڈر سکتا ہے؟ اور جب ہم جیسے غلاموں کو پتا چل جائے کہ قبر میں، اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت آئے تو ہمیں قبر میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمائے۔ ذرا سوچیں اگر ہمیں صرف پتا چل جائے کہ قبر میں آقا کا دیدار ہوگا تو ہم موت کو کتنے پیار سے گلے لگا لیا، کتنے پیار سے۔ ذرا سوچیں ان کو تو یہ تو خاندان ہی گئے، تو بڑا انہیں موت سے ڈر لگ سکتا ہے؟ کبھی موت سے ڈر لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا کبھی۔ تو اب ذرا دیکھیں امام حسین کربلا کے میدان میں تقریر فرماتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں اے یزیدیو تم نے اتنے مظالم ڈھائے ہم پر، اتنے ظلم و ستم کیے، اور تم نے ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھا، نہر فرات کا پانی تک ہم پر بند کر دیا، اور ایسے مظالم ہمیں خطوط لکھ کر ہم پر یہ ظلم کیا ہے تم لوگوں نے۔ اے یزیدیو، اے کوفیو، ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لو یزیدیو۔ اور امام حسین فرماتے ہیں کہ تم میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، میں اسی رسول کا شہزادہ ہوں، اسی رسول کا نواسہ ہوں۔ اے یزیدیو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول نے کیا فرمایا ہے میرے بارے میں؟ کہ جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے محمد عربی کے ساتھ دشمنی کی، اور جس نے محمد عربی کے ساتھ دشمنی کی گویا اس نے خدا سے دشمنی کی۔ کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ رسول پاک نے کیا فرمایا ہے میرے بارے میں؟ کہا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے رسول سے محبت کی، اور جس نے رسول سے محبت کی اللہ تعالیٰ اسے محبت فرمائے گا۔ کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ اس کے باوجود بھی تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگو گے؟ امام حسین نے اتنی زبردست تقریر فرمائی، اگر بے آئینگی وہی الفاظ اگر پڑھے جائے عربی کے اندر آپ خود کہیں گے کہ کیا الفاظ ہیں، اور کس شان سے امام حسین نے تقریر فرمائی تھی کربلا کے میدان میں۔ امام حسین نے جب تقریر فرمائی نا تو امام حسین کی تقریر سن کر یزیدی لوگ بھی رونے لگے تھے، یزیدی بھی رونے لگے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر انسان حق کی بولی بولے نا، حق کی بولی تو پتھر بھی پگھل جایا کرتا ہے، حق بات بولے نا، حق سچ بولے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے، اور اگر جھوٹی باتیں اگر انسان دن بھر بھی بولے تو پتھر کیا کسی کے دل پر اثر بھی نہیں کرتا ہے، جھوٹی باتیں اثر نہیں کرتی ہے، سچی باتیں ہو تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے۔ امام حسین نے جب کربلا کے میدان میں یہ تقریر فرمائی نا، کہیں یزیدی رونے لگے، کہیں یزیدی، لیکن ان میں سے 2-3 تو ایسے بدبخت تھے، ازلی بدبخت، انہوں نے مداخلت کرتے ہوئے دیکھا کہ امام حسین کی تقریر کا اثر تو سب یزیدیوں پر ہو گیا ہے، کہیں ہمارے سارے ساتھ ان کی طرف نہ ہو جائے۔ تو ایک شمر لعین تھا، عمرو بن سعد تھا، دیکھو 2-3 یزیدی ایسے نالائق تھے، انہوں نے آواز بلند کرتے ہوئے کہا اے حسین ابن علی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس یا تو یزید سے بیعت کر لو یا تو لڑنے اور کٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا میں نے اتمام حجت کے لیے یہ تقریر فرمائی کہ کل قیامت کے دن بہانہ نہ نکال سکو، رہی بات یزید کے سامنے جھکنے کی تو سن لو، حسین سر کٹا تو سکتے گے لیکن یزید کے سامنے سر جھکا سکتے نہیں، کہا نہیں جھکا سکتا، آؤ آپ کس کو بھیجتے ہو؟ تو عمرو بن سعد نے پہلے ہی سے بڑے بڑے بہادروں کو تیار کر کے رکھا تھا حسین ابن علی کے مقابلے کے لیے۔ تو اللہ اکبر، اب جو ہے وہ عمرو بن سعد بڑے بڑے بہادروں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھیجنے لگا۔ پہلا جو شخص تھا وہ تھا تمیم بن قحطبہ، یہ بھی بڑا شام کا بہادر آدمی تھا، امام حسین کے مقابلے میں اپنی بہادری کے قصے سناتے آیا۔ امام حسین نے فرمایا تیری بہادری کے قصے تیرے چیلے گاتے ہوں گے، میرے سامنے تو مچھر اور مکھی کے برابر بھی نہیں ہے۔ امام حسین نے ذوالفقار تلوار اٹھائی اور ایک ایسا وار کیا یزید واصل جہنم ہو گیا، اور دوسرا پھر
ایک شخص آیا جس کا نام تھا یزید ابتہی، اس کا نام بھی یزید تھا۔ اب جو وہ آیا امام حسین کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، امام حسین نے تلوار کا ایسا وار کیا یہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ اسی طریقے سے وہ یزیدیوں میں سے ایک دو کر کے آتے رہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ جو بھی آپ کے مقابلے میں آیا آپ نے اسے واصل جہنم کر دیا، جو بھی آیا آپ نے اسے مٹا دیا، جو بھی آیا تیر کے ذریعے کبھی ختم کر دیا، کبھی نیزہ مار کے ختم کر دیا، کبھی تلوار کا وار کر کے ختم کر دیا، تو کبھی ان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے پھینک کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ امام حسین بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے گئے۔ تو ایک شخص جس کا نام تھا بدر بن سگیل، وہ کہتا ہے اے عمرو بن سعد تو کن لوگوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج رکھا گے جو 2-3 منٹ کے لیے بھی حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے گے، ایسے لوگوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج رکھا گے؟ کہا کہ میرے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو بھیج دیں، ابھی حسین کا سر لے کے چلے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جو گئے عمرو بن سعد کہتا اچھا ٹھیک ہے چل بدر تیرے بیٹے کو بھیج دیتے ہیں، تو اس کے ایک بڑے بیٹے کو بھیجا۔ تو امام حسین کے مقابلے میں جب بدر کا بڑا بیٹا آیا تو امام حسین نے فرمایا ارے تو آیا گے، تیرا باپ آتا تب بھی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا تھا میرا، تو کیا آیا تیرا باپ بھی آتا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ تو آپ نے تلوار کا ایک وار کیا اس پر، واصل جہنم ہو گیا۔ تو پھر بدر نے دیکھا کہ یہ تو میرے بیٹے کو، میرا بیٹا بھی موت کے گھاٹ اتر گیا، تو یہ بھی تل ملاتا ہوا اور غصے سے بھرا ہوا یہ بھی آیا اور امام حسین کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ امام حسین نے اس پر بھی تلوار کا وار کیا، یہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ اس طرح سے یزیدی آتے رہے، امام حسین موت کے گھاٹ اور واصل جہنم کرتے رہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اب عمرو بن سعد کہتا ہے کہ یار حسین ابن علی کا ایسا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اگر اس طریقے سے کر کے اگر حسین کے مقابلے میں گئے تو سارے یزیدیوں کو امام حسین موت کے گھاٹ اتار دیں گے، واصل جہنم کر دیں گے۔ چاروں طرف سے حسین ابن علی کو گھیر لو اور پھر ان پر وار کرو، پھر ان پر تلواریں چلاؤ، تب امام حسین شہید ہوں گے، ورنہ امام حسین کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ یزیدیوں نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا، لیکن یہ حیدر کرار کا ایک ایسا خون تھا کہ جب چاروں طرف سے گھیرا گیا پھر بھی سارے یزیدیوں پر اتنے بھاری ہو گئے امام حسین کہ سارے یزیدیوں کو اپنے سامنے سے بھگاتے ہوئے نظر آئے، اور سارے یزیدی گیدڑ کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آئے، گھیر بھی نہیں سکے امام حسین کو۔ اتنی بہادری کے ساتھ حسین ابن علی مقابلہ کر رہے گے۔ اب پھر عمرو بن سعد کیا حکم دیتا ہے؟ عمرو بن سعد کہتا ہے کہ یار گھرنے سے بھی امام حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ تو ایک کام کیجئے۔ اس نے ہزاروں سواروں کو بھیجا اور کہا کہ پہلے تیر چلاؤ۔ اب آپ خود منظر کو سامنے لاتے ہوئے خود اندازہ کرو کہ ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہو تو ہزاروں لوگ اس آدمی کو گھیریں گے کہ نہیں گھیریں گے؟ بولو گھیر سکتے کہ نہیں؟ امام حسین تنہا ہے، تنہا مقابلے میں ہیں ان کے۔ ہزاروں کو بھیجا عمرو بن سعد نے تیر لے کر، اور ایسے تیر اندازوں کو اس نے بھیجا کہ جو تیر چلائے تو نشانے پر لگے۔ ایسے ہزار تیر اندازوں کو اس نے بھیجا اور اس نے کہا کہ چاروں طرف سے فقط پہلے تیر چلاؤ۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ آدمی اگر کوئی امام حسین تنہا بیچ میں گئے اور وہ یزیدی دور کھڑے کھڑے تیر پھینک رہے، چاروں طرف سے تیر آ رہے، تیر اندازوں کے چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ امام حسین جس گھوڑے پر سوار گئے اس گھوڑے کو بھی اتنے تیر لگے، امام حسین کو بھی اتنے تیر لگے۔ بیان کیا جاتا ہے امام حسین کے جسم پاک پر 72 زخم لگے تھے۔ کتنے؟ 72 زخم کہتے ہیں نا، 72 کتنے؟ ذرا سوچئے، کربلا کے میدان میں 22,000 کے سامنے تھے کتنے؟ جی 72 تھے نا، اور تیر زخم کتنے لگے آپ پر؟ کتنے لگے؟ 72 زخم لگے آپ کو، 72 زخم، چاروں طرف سے تیر آئے، اتنے تیر آپ کو لگے۔ اس کے بعد جب تیر سے امام حسین کا جسم پاک سے جب خون نکلنے لگا، گھوڑے سے جب خون نکلنے لگا، تو پھر یزیدی قریب آتے ہیں، پھر نیزے مارتے ہیں۔ نیزوں کے ذریعے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، آپ کے گھوڑے کو زخمی کیا گیا۔ پھر آپ پر کہیں یزیدی آپ کو اس طرح سے گھیر لیتے ہیں کہ
آپ پر تلواروں کے وار کرتے گئے، تلواروں کے زخم بھی آپ پر آ جاتے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دیکھا کہ گھوڑے کو اتنے تیر لگے ہیں، اتنے تیر لگے گئے کہ گھوڑا چلنے کی بھی سکت نہیں رکھتا۔ تو گھوڑے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا دوڑا کہ آپ ایک طرف کھڑے ہو جاتے گئے۔ امام حسین گھوڑا ایک طرف جب کھڑا ہو جاتا ہے، امام حسین وہاں پر ٹھہر جاتے گئے۔ یزیدیوں نے دیکھا کہ اب گھوڑے میں چلنے کی سکت نہیں گئے، امام حسین گھوڑے پر گئے، گھوڑا اب آگے جا نہیں سکتا گئے، تو اور تیر برسائے اور نیزے مارے اور تلواروں کے وار کیے، اور اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا زخمی کیا، گھوڑے کو بھی اتنا زخمی کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے، گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ جب آپ زمین پر تشریف لائے نا تو اللہ اکبر، اب امام حسین نے دیکھا کہ اب یہ کسی طریقے سے مجھ پر ظلم کر کے اور اتنے تیروں کے وار، اتنے تلواروں کے زخم لگیں گے کہ اب امام حسین کو اتنے زخم لگیں گے کہ امام حسین نے اب سوچا کہ اب میری شہادت کا وقت قریب آیا گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سجدہ شکر ادا کرتے گے، سجدے میں گر جاتے گے اور رب کا شکر ادا کرتے گے، مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میری شہادت بھی ہونے والی ہے، تو تیرے سامنے جھکتے ہوئے شہادت ہونے والی ہے، تیرا سجدہ کرتے کرتے، سجدہ شکر ادا کرتے کرتے آج شہادت ہونے والی ہے۔ امام حسین سجدے میں سجدہ شکر ادا کرتے گئے اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے نا، پھر بھی کسی یزیدی میں مجال نہیں کہ امام حسین کے قریب آ سکے، اتنا یزیدی ڈرتے تھے، اسی لیے تو یہ 72 کے مقابلے میں 22,000 کو بھیجا تھا۔ پتا تھا نا، وہ ابن زیاد کو بھی پتا تھا، یزید کو بھی پتا تھا، عمرو بن سعد کو بھی پتا تھا کہ 22,000 بھی امام حسین ان کے ساتھیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے گے، اس لیے تو اتنے لوگ آئے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ یہ سارے ہیں نا حیدر کرار کے خون ہے، یہ سارے فاطمہ کی دلارے ہیں، نبی کا خاندان ہے، ان سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اتنے سارے لوگ مل کے آئے تھے۔ جب امام حسین کی سجدے میں شہادت ہوتی ہے تو اب چند یزیدی ایک یزیدی آگے بڑھتا ہے کہ امام حسین کے سر پاک کو آپ کے تن سے الگ کر دے، لیکن جب وہ آگے تھوڑا بڑھتا ہے تو وہ کانپنے لگتا ہے کہ نہیں مجھے ڈر لگتی ہے کہ امام حسین کے قریب میں نہ جاؤں۔ وہ دور ہٹ گیا، وہ دور چلا گیا۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ شمر لعین ہو یا خولی بن یزید ہو، سنان بن انس ہو یا اور کوئی بھی یزیدی ہو، وہ قریب آتا ہے اور امام حسین کے سر پاک پر ایسی تلوار مارتا ہے کہ امام حسین کا سر پاک آپ کے تن سے الگ ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حسین ابن علی کی شہادت۔ اتنا اللہ اکبر، حسین ابن علی آپ پر لاکھوں سلام ہو، آپ کی شہادت وہ رنگ لائے گے کہ آج بھی دنیا میں اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو حسین ابن علی کا نام لیا جاتا ہے، کسی یزیدی کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ یہ حسین ابن علی کی شہادت یہ رنگ لائی گے حسین ابن علی کی شہادت۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی کہ بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو اس وقت جو ہے جمعہ کا دن تھا اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 56 سال 5 مہینے 5 دن کی تھی۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہوئے جس وقت، تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 56 سال۔ کتنے سال؟ 56 سال 5 مہینے اور 5 دن کی آپ کی عمر تھی، اور جمعہ کا دن تھا اور 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس طریقے سے آپ کو شہید کیا جاتا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کے بھی کوئی انہیں مردہ نہ کہے۔ امام حسین شہید ہوئے گے، اور شہید کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ شہید کیا گئے؟ بولو زور سے، شہید کیا گئے؟ زندہ گئے۔ اور شہید ایسے زندہ ہوتے ہیں کہ میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ گے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ ہے میں نے شہادت حسین تک آپ کے سامنے پورا
بیان ذکر کیا، اب تک ہم نے جتنا سنایا گیا، دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو حق باتیں سن کر حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل میں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرأوا الفاتحہ۔